یاد رکھنا ہماری تربت کو قرض ہے تم پہ چار پھولوں کا۔ اس شعر کے خالق اور زندگی کا زیادہ تر حصہ اندرون لاہور اور اس کے آس پاس فٹ پاتھوں پر گزارنے والے شاعر ساغر صدیقی اسی قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ آئیے ان سے بھی ملتے ہیں۔ یہ ہیں اردو ادب کے ماتھے کا جھومر، عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں میانی صاحب قبرستان لاہور کی، اور ساتھ ہی ذکر ان اہم شخصیات میں سے چند ایک کا جو یہاں دفن ہیں۔ میانی صاحب لاہور کا سب سے بڑا اور قدیم قبرستان ہے۔ مختلف چھوٹی بڑی گزرگاہیں اسے کئی حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اس کے ایک طرف لٹل روڈ ہے، جبکہ بہاولپور روڈ اس کے اندر سے گزرنے والی اہم ترین شاہراہ ہے۔ میانی صاحب میں اس وقت 3 بڑی جنازہ گاہیں اور 7 مساجد ہیں، جبکہ اس قبرستان کی 21 دکانیں، 32 تختے، 17 واٹر ٹینک اور 7 لنک روڈز ہیں۔ انتظامی طور پر اس کے 8 بڑے حصے یا علاقہ جات ہیں۔ 150 ایکڑ پر محیط اس قبرستان کی ابتدا مغل عہد سے ہوئی، جو اسے اس خطے کا قدیم ترین قبرستان بناتی ہے۔ مغل عہد میں جب لاہور 12 دروازوں کے ساتھ بڑی فصیل تک محیط تھا اور موزہ مزنگ اس کے مضافاتی ٹیلوں میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے ایک سرے پر میانے یعنی مولوی حضرات رہتے تھے۔ پنجاب کے بعض دیہاتوں میں آج بھی مولوی حضرات کو میانے کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس جگہ کا نام میانی صاحب پڑا۔ یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قبریں موجود ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جان قربان کرنے والے غازی علم دین شہید، حضرت شیخ محمد طاہر بندگی جیسے ولی اللہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری جیسے عالم و فاضل، میجر شبیر شریف شہید جیسے جانثار، سعادت حسن منٹو جیسے افسانہ نگار، دلہ بھٹی جیسے تاریخ ساز کردار، حضرت واصف علی واصف جیسے صوفی اور ساغر صدیقی جیسے درویش شاعر کے علاوہ کئی دیگر صوفیہ، شاعر، افسانہ نگار، قومی ہیرو، صحافی، فنکار اور سیاسی و سماجی شخصیات دفن ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر حاضر ہے۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ اندرون لاہور اور اس کے آس پاس فٹ پاتھوں پر گزارنے والے منفرد آہنگ کے درویش شاعر ساغر صدیقی اسی قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ جب برجی چوک سے میانی صاحب قبرستان کی طرف جائیں تو چوک کے بالکل قریب بائیں ہاتھ ثریا عظیم ہسپتال کے ساتھ والی گلی اسی تاریخی قبرستان میں جا ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے چند گز سیدھا جائیں تو دائیں ہاتھ کچھ قبریں اندر کر کے ساغر صدیقی کی قبر ہے۔ زندگی بھر جو چھت نصیب نہ ہوئی یا جس کی پرواہ نہ کی گئی، اب وہ چھت قبر پر موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب تو ایک ٹرسٹ بھی ہے جس کے زیر اہتمام ہر سال ساغر میلہ منایا جاتا ہے۔ غازی علم دین شہید کے مزار سے باہر بہاولپور روڈ پر آئے تو سامنے والی روڈ احاطہ حضرت طاہر بندگی کی طرف جاتی ہے۔ اس روڈ پر دوسرے پھولوں والے ٹھیلے کے ساتھ بائیں ہاتھ ایک چھوٹے سے درے سے قبرستان میں داخل ہو جائیں۔ یہاں تاریخ لاہور کا ایک اور مشہور اور منفرد کردار ملتا ہے۔ میری مراد 19ویں صدی میں سکھ اور برطانوی دور کے ٹھیکیدار میاں محمد سلطان سے ہے۔ میاں محمد سلطان کی قبر دیوار کے ساتھ ہے۔ لاہور کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کردار کو لنڈا بازار، سرائے سلطان اور اندرون دہلی دروازہ شاہی گزرگاہ پر موجود حویلی میاں سلطان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہ انسان جس نے چھوٹی اینٹ کے لالچ میں لاہور کی مساجد تک کو نہیں چھوڑا، اب یہاں منو مٹی تلے پڑا ہے۔ میاں سلطان ٹھیکیدار کی قبر کے پاس 2 اور تاریخی کردار موجود ہیں۔ آئیے ان سے بھی ملتے ہیں۔ یہ ہے اردو ادب کے ماتھے کا جھومر، عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو، جن کی تخلیقات کو ہم نے اب سمجھنا شروع کیا ہے، ورنہ پہلے تو بس الزام لگتے اور مقدمے بنتے رہے۔ منٹو کے وہ افسانے جنہیں متنازع سمجھا گیا، انہیں پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ جس کو اہل فہم و دانش فحش نگاری سمجھتے رہے، وہ کتنی تلخ اور سر جھکا دینے والی حقیقت تھی اور ہے۔ اب یہاں منٹو ہیں، قبر کی پائنتی ایک قدیم اور نحیف سا درخت، یا پھر کبھی کبھار کوئی ہم جیسا سر پھرا فاتحہ پڑھنے آ جاتا ہے۔ 19ویں صدی کی آخری چوتھائی کے مشہور پہلوان بوٹا بھی یہی منٹو کے آس پاس ہیں۔ پروفیسر محمد اسلم خفتگان لاہور میں لکھتے ہیں، بوٹا پہلوان نے ایسے بہت سے پہلوانوں کو کشتی میں مات دی جنہیں راجاؤں اور نوابوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان کی وفات 17 اپریل 1904 بمطابق 30 محرم 1322 ہجری کو ہوئی تھی۔ یہاں سے کچھ مزید آگے جائیں تو احاطہ حضرت طاہر بندگی ہے۔ شیخ محمد طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ 948 ہجری بمطابق 1576 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور ہی میں گزرا۔
آپ کی رہائش اندرون شہر محلہ شیخ اسحاق میں تھی، جہاں آج کل موتی بازار ہے۔ میانی صاحب میں آپ نے ایک دینی درسگاہ قائم کی، جہاں قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ پڑھانے کا بندوبست کیا۔ اس درسگاہ میں ایک کتب خانہ بھی قائم کیا گیا، جس میں قرآن و حدیث کی ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ عہد اسلامی کے آخر تک یہ کتب خانہ باقی رہا، مگر جب لاہور پر سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس مدرسہ کو لوٹ لیا گیا۔ چونکہ مدرسے کے انتظامات پر خاصی رقم خرچ ہوتی تھی، سکھوں کو یقین تھا کہ مدرسے میں دولت چھپائی گئی ہے۔ انہوں نے حملہ کیا اور قرآن پاک کے سینکڑوں برس قدیم نادر نسخوں سمیت ہزاروں دیگر کتابیں بھی ساتھ لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان غلافوں میں سونا چاندی نہیں بلکہ کتابیں ہیں، تو میانی گاؤں کے باہر پھینک کر چلے گئے۔ انہیں دولت نہ ملنے کا رنج تھا اور وہ اپنا غصہ نکالنے کے آرزومند تھے، لہٰذا انہوں نے سارے گاؤں کو آگ لگا دی۔ گاؤں جل کر راکھ ہو گیا۔ اس آتش زدگی نے گو سب کچھ جلا دیا، مگر شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور مدرسہ دو ایسی عمارتیں تھیں جو اپنے آثار باقی رکھنے میں کامیاب رہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی میجر عزیز بٹی شہید نشان حیدر کے بھانجے اور دشمن پر لرزہ طاری کرنے والے میجر شبیر شریف شہید بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1947 کو گجرات کے قصبہ کنجاہ میں پیدا ہوئے۔ 1964 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ شریک ہوئے اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، جس پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی یہی عزم اور حوصلہ کام آیا اور وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے 6 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ کہے حسین فقیر سائندہ، تخت نہ مل دے منگے۔ میجر شبیر شریف شہید کی آخری آرامگاہ کے بالکل سامنے کچھ گز اندر جا کر پنجاب کا ایک اور بہادر سپوت ابدی نیند سو رہا ہے۔ یہ ہے دلہ بھٹی، جس نے کسانوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ دلہ بھٹی کا اصل نام میاں محمد عبداللہ بھٹی تھا، لیکن شہرت دلہ بھٹی کے نام سے ملی۔ وہی دلہ بھٹی جس کی مزاحمتی تحریک نے مغلوں کے مظالم کا راستہ روکا اور ساندل بار کے علاقے پر مغل تسلط ختم کیا۔ دلہ بھٹی اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے مغل بادشاہ اکبر کو دہلی چھوڑ کر لاہور میں آ کر ڈیرے ڈالنے پڑے۔ دلہ بھٹی اور اس کے ساتھی مغل قافلوں کو لوٹتے اور سامان کسانوں میں تقسیم کر دیتے۔ بالآخر مغل فوج اور دلہ بھٹی کے حامی کسانوں میں معرکہ ہوا۔ دلہ بھٹی کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دلہ بھٹی کو گرفتار کر کے لاہور لایا گیا۔ دلہ بھٹی پر بغاوت کا الزام لگا، مقدمہ چلا اور اسے تختہ دار پہ لٹکائے جانے کا حکم سنا دیا گیا۔ 26 مارچ 1589 عیسوی کو لاہور کے دہلی دروازے کے باہر نخاس چوک میں پنجاب کے اس ہیرو کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخی روایت ہے کہ جب دلہ بھٹی کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو صوفی شاعر شاہ حسین بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے جھوم جھوم کر رقص کرتے ہوئے اپنے اس قافی کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ سرت دی سولی پریم دے دھاگے، پیوند لگے ست رنگے، کہے حسین فقیر سائندہ، تخت نہ مل دے منگے۔ میجر شبیر شریف شہید کی قبر سے تھوڑا آگے جائے تو بائیں ہاتھ والی گلی کے کم و بیش آخر میں ایک اور تاریخی شخصیت کی یادگار ہے۔ یہ ہے احاطہ رانی گل بہار بیگم۔ گل بہار امرتسر کی وہ رقاصہ تھی جس کے حسن کا مہاراجہ رنجیت سنگھ پر وہ جادو چلا کہ وہ مہاراجہ کے دل کی ہی نہیں بلکہ پنجاب کی بھی ملکہ بن گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی ایک خوبصورت باغ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں باغ ہے نہ حسن اور نہ ہی گل و بلبل۔ اگر ہے تو بس ویرانی ہے، اداسی ہے اور ایک بند اندھیرے کمرے میں رانی کی قبر۔ آئیے اب بہاول پور روڈ پر واپس آتے ہیں۔ اس روڈ سے مزان چونگی کی طرف آتے ہوئے آغا حشر کشمیری کی تربت سے آگے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا مزار ہے، اور اس سے تھوڑا مزید آگے دائیں ہاتھ ایک خوبصورت گنبد نظر آتا ہے۔ یہ حضرت مہر محمد صوبہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ لاہور کے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق ارائی خاندان سے تھا۔ آپ کا سن ولادت 1835 قیاس کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندرون دہلی دروازہ میں سکونت پذیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 8 فروری 1945 کو ہوا۔ اس طرح آپ نے 110 سال عمر پائی اور خلق خدا کو ہدایت کی روشنی سے مالا مال کیا۔ آپ کا عرس 5 اور 6 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ چھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے۔ یہ خوبصورت بات کہنے والے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار برلب سڑک واقع ہے۔ حضرت واصف علی واصف 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف،
کالم نگار اور صوفی تھے جن کا تعلق پنجاب کے ضلع خوشاب سے تھا۔ جنوری 1929 کو پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1993 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بھرے بھڑولے، مکالمہ، دریچے اور ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ ناظرین، جن شخصیات کا ذکر آپ نے سنا، ان کے بارے میں کہنے اور لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ولاگ کی نوعیت اور وقت کے حساب سے مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی درگزر کرتے ہوئے رہنمائی فرمائیے گا، اور اگر یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔